اور یہ سپردگی کا کلمہ ہے جب یسوع نے کہا اپنے مبارک کا شان فرمائے الفاظوں کو بیان کیا صلیب لوکا رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 23 باب اور اس کی 46 آیت خدا کی کلام میں سے پڑھیں لوکا رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 23 باب اور 46 آیت پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا آمین میرے عزیزو یہ ساتواں کلمہ سپردگی کا کلمہ تھا اس نے کہا باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں وہ الفا اومیگا وہ جو ابتدا اور انتہا ہے اس نے کہا باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر اس نے دم دیا اور وہاں پر جو صوبیدار کھڑا تھا جو پلٹن کا سردار تھا اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے کہا واقعی یہ شخص راست باز ہے اس کی ذات میں کوئی بھی خدا نہیں ہے یہ واقعی خدا بندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے یسوع کی صلیب پر انہوں نے بڑی تختی سے لکھ دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے مقاصہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کی بشارت اور قرآن پر لکھا ہے کہ خدا بندوں کا خدا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور یسوع مسیح خود زندگی دینے والا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے کہا اے باپ میں اپنے روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں جو کام اے باپ تو نے میرے سپرد کیا تھا تو میری ڈیوٹی لگی تھی وہ میں نے کمپلیٹ کر دی ہے وہ میں نے پوری کر دی ہے اب باپ اب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں جسمانی شکل میں جو کام یسوع کے سپرد تھا یاد رکھیں یسوع مسیح وہی باپ ہے اور وہی بیٹا ہے نہ دین خدا ہے یہ دین قانون ہے تخلیق کرنے میں وہ باپ ہے اور کفارہ دینے میں وہ بیٹا ہے اور جو تیسرا ہے وہ ٹولکس جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے وہ کفارہ دینے میں خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے اور اس بیٹے کا نام یسوع ہے وہ خود ہی باپ ہے اور خود ہی بیٹا ہے وہ بے باپ اور بے نظم نامہ ہے اور اس کی ذات میں کوئی بھی خدا نہ تھا اور اس کے سپرد جو کیا گیا وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا انسانی شکل اس نے اختیار کی تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں تاکہ میں اور آپ ہمیشہ نجات حاصل کریں آپ دیکھا ہے جب یہ واقعہ رونما ہوا جب یسوع نے جان دی تو ہیکل کا پردہ نیچے سے لے کے اوپر تک پھٹ گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے یہ پردہ ہیکل کا اتنا موٹا ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا پردہ جو ہے اگر 4 بیل اس کو زور لگا کے پھاڑے تو وہ نہیں پھٹ سکتا اتنا موٹا اور مضبوط یہ پردہ ہوتا تھا تو جب یسوع نے جان دی تو پردہ ہیکل کا دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے
اور آپ کے درمیان میں جدائی کی جو دیوار تھی، ہم قربان کیے بغیر، کوئی برا کیے بغیر ہماری معافی نہیں تھی، پر خدا میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ وہ سردار کائن خود قربان ہو کر اس مذبح پہ چلا گیا اور اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے میرے اور آپ کے لیے وہ دروازہ کھول دیا ہے۔ اب آپ کو قربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو بیلوں بکروں کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو بچڑوں کا خون دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع جو ہمارا سردار کائن ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایک ہی بار قربان ہو گیا۔ اس کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے شفا پائی ہے، وہ دروازہ اس نے کھول دیا ہے۔ اب ہم اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں، آپ باپ کے پاس آ سکتے ہیں بنا جھجک، آپ باپ سے مانگ سکتے ہیں، آپ باپ سے ہمیشہ کی زندگی مانگ سکتے ہیں، شفا دینے کے لیے وہ تیار ہے، اور اس کا دروازہ آپ کے لیے کھل گیا ہے کہ آپ یسوع کے پاس جب مرضی آ سکتے ہیں۔ یہ دروازہ اس نے میرے اور آپ کے لیے کھولا ہے تاکہ اس کے قربان ہونے سے، اس کے صلیب پر چڑھنے سے میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ God bless you.